بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بہن اور بھائیو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، فرمان مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ زمین پر چلتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا جو وظیفہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں وہ وظیفہ ذی الحجہ کے بہت ہی مخصوص ایام میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اللہ گھر صرف اور صرف 27 دن میں حاصل کر لیں گے۔ تو صرف اور صرف آپ نے یہ وظیفہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کرنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے ہیں، یا تواب یا رحمان۔ انشاءاللہ سسرال سے چھٹکارا ہو جائے گا، اپنا ذاتی گھر حاصل کر لیں گے، اپنا الگ گھر حاصل کر لیں گے، جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کر لیں گے۔ میرا وہ بھائی جو جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے بھائیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بہنوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھائی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اپنی ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اپنا الگ گھر حاصل کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو سسرال سے تنگ ہے، جو سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، سسرال سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، دیورانے، جیٹھانے، ننند، سسر، ساس، یا آپ کسی اور عزیز و قریب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف اور صرف ذی الحجہ کے یہ مخصوص ایام میں آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام یا تواب توبہ قبول کرنے والا، یا رحمان بے حد رحیم، یا بے حد رحم کرنے والا، آپ نے یہ وظیفہ نوافل کا ہی ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ نوافل پڑھ کے ہی آپ نے تھوڑا سا وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ 27 دن کے اندر آپ کا الگ گھر ہوگا، اور آپ یہ وظیفہ غور سے سن لیں، آپ کو سمجھ لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اور کون کون یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور کون کون یہ وظیفہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ وظیفہ ضرورت مند کے لیے کریں۔ اگر آپ ضرورت مند خود ہی ہیں، اگر آپ علیحدہ خود ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر اپنا، تو آپ یہ وظیفہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کسی اور سے کروانا ہے تو آپ کا ذہن و گمان ان کے ذہن و گمان میں رہنا چاہیے، ان کا تصور آپ کی طرف ہی ہونا چاہیے، یا آپ ان کا نام ان کو دے دیں، یا آپ اپنی تصویر ان کو دے دیں کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں، اور جب آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو اس تصویر کے اوپر یا اس آپ نام کے اوپر دم کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں ہرگز یہ وظیفہ نہ کریں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، البتہ آپ کو اس سے گناہ ہی حاصل ہوگا، تو آپ یہ ناپاکی کی حالت میں نہ کریں۔ اگر آپ ناپاک نہیں ہیں تو آپ یہ وظیفہ لازماً کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ آپ یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، کہ اگر آپ کو نوافل ادا کرنے نہیں آتے، اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، یا میرا بھائی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے خود بھی وظیفہ کر سکتا ہے، کسی عزیز و قریب سے وظیفہ کروا سکتا ہے۔ ابھی تک میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، ذی الحجہ کے پہلے 15 ایام، یعنی کہ ذی الحجہ کے پہلے 15 دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 15 دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ لگاتار نہیں کرنا، جس ترتیب سے آپ کو میں نے بتاؤں گا آپ نے یہ وظیفہ اس ترتیب سے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ذی الحجہ کے 15 دنوں میں سے کسی ایک دن میں بھی یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، صرف ایک دن میں اگر آپ ایک ہی دن وظیفہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ہی نوازے گا، آپ کو علیحدہ گھر بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ نوافل کے تھرو ادا کرتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، نہیں تو آپ یہ وظیفہ ویسے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ آپ غور سے سن لیں تو آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے نوافل
ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے کسی بھی وقت، صبح فجر کی نماز سے لے کر نماز تہجد تک آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں نوافل۔ آپ نے نوافل 8 ادا کرنے ہیں، 2 کر کے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، 8 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور پھر آپ نے جب صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کر لیے تو آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا، آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے پھر یہ چھوٹا سا وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ کے ذہن و گمان میں آپ کا گھر ہونا چاہیے، یا آپ نے جسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے وہ ہونا چاہیے، جسے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے وہ ہونا چاہیے، آپ نے علیحدہ گھر حاصل کرنا ہے وہ ہونا چاہیے، اپنے ذاتی گھر حاصل کرنا ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن و گمان میں جو ہوگا وہی گنا جائے گا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہی آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، وہی آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو پھر کوئی بھی نہیں رکتا، صرف آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو علیحدگی بھی حاصل کروا دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ذاتی گھر بھی علیحدہ حاصل کروا دیں گے۔ آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے اور پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 21 بار ہی سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ 21 بار آپ نے سورہ کوثر کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی آپ نے یا تواب پڑھنا ہے، توبہ قبول کرنے والا، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، بہت ہی رحیم یا بہت ہی رحم کرنے والا۔ آپ نے یہ وظیفہ غور سے سننا ہے، آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے 8 نوافل ادا کر لیے صلاۃ الحاجت کی، تو آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، 21 مرتبہ آپ نے یا تواب پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ہی آپ نے یا رحمان پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ ایک ہی دن کرنا ہے۔ ایک ہی دن وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اسے بہترین نتائج حاصل ہوں گے، بہترین سے بھی بہترین آپ کو اسے نتائج حاصل ہوں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا تو آپ کی دعا قبول ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، صرف آپ کی اللہ تعالیٰ دعا پر کن فیکن فرما دیں گے اور آپ کی دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ اور ذی الحجہ کے پہلے 15 ایام میں ہی صرف آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کو رحمانی یا روحانی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، یا آپ کو جنات، جادو، یا آپ کو کوئی بھی ٹونا کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمارے کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو میں، تو آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اور آپ کو جواب دینے کے بعد ہی آپ کا اگر سیریس مسئلہ ہوگا، اگر آپ کا بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہوگا، تو آپ کو پرسنل نمبر بھی فراہم کر دیا جائے گا، جس سے آپ کا فی سبیل اللہ کام کیا جائے گا اور آپ کو بہترین نتائج فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ لازمن کر لیا تو آپ کو اس سے 100% فائدے حاصل بھی ہوں گے، اور علیحدہ گھر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ 27 دن میں یہ وظیفہ آپ کو علیحدہ گھر حاصل ہو جائے گا۔ پہلے 15 دن میں آپ یہ وظیفہ کریں، اور پہلا 15 دن میں یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 لازمن نام پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ حافظ۔